السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ ہماری وہی مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے سعادہ سراج صاحبہ۔ آج ہم ان سے مزید گفتگو کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ سعادہ سراج صاحبہ؟ الحمدللہ ثنا، بالکل ٹھیک ہوں۔ سعادہ سراج صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ یہ وقت ہی ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے جب ہم اصلاحی پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، تو واقعی یہ وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی۔ بالکل۔ سعادہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ پہلے کے زمانے میں کتابیں پڑھنا ایک جنون ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ صرف ایک خیال ہی رہ گیا ہے، کوئی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ صدی آخری صدی ہے کتابوں کی خوشبوؤں کی۔ اب جتنا جو اس کو مطلب اپنے اندر بسا لے، سمو لے، تو اس کے بعد پتہ نہیں کچھ اگلے 20 سال میں یا اگلے 10 سال میں کتابیں کم سے کم نظر آئیں گی۔ یہ بھی ہمارا میڈیا ہی ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے غافل کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیا غلط ہے یا برا ہے، یا ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، یا ہم لوگ اس چیز کو موبائل کے تھرو دیکھنے لگے ہیں، کمپیوٹر کی وجہ سے جو ہے نا اس میں پڑھنے لگے ہیں۔ PDF کی کتابوں کو مطلب اس اگر پڑھنا ہو تو سب سے آسان وہی لگنے لگا۔ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ضروری ہو گیا ہے کہ ہر آنے والی کتاب مل جائے ہم کو۔ یہ بھی لالچ ہو جاتا ہے کہ کاش یہ والی کتاب ہمیں گوگل پہ سرچ کرنے میں PDF اس کا مل جائے، ہم آسانی سے پڑھ لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی آسانی ہے، بہت بڑی، وقت کا بھی اس میں بچت ہو جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو فری میں مل جاتا ہے پڑھنا تو یہ، مگر پھر بھی کتابیں ہمارے زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے کتابوں کو رخصت نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ پہلے تو یہ ہابیز میں آتی تھی آپ کے کہ مطلب ریڈنگ کرنا ہماری ہابی ہے۔ لائبریری، محلوں میں لائبریری ایک ذمہ داری تھی کہ لائبریری بھی ضروری ہے، ہر محلے میں لائبریری۔ ہم نے اپنے بچپن میں، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں مطلب 6 کلاس میں تھی تو اسکول سے آتے ہوئے واپسی میں لائبریری سے ہوتی ہوئی آتی تھی، اور مجھے جس دن لائبریری کی کتاب نہیں ملتی تھی ثنا، تو وہ وقت میرے لیے بہت ہی کٹھن، بور، پریشان کن، مایوس کن کہ آج مجھے لائبریری سے کوئی کتاب نہیں مل سکی، یا میں جا نہیں سکی، یا کچھ بھی وجہ ہوتی تھی کہ میں بھول گئی۔ تو اور میری جو گھر میں جو بڑی بہنیں ہوتی تھی، مطلب وہ بھی انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ میں یہ کتاب آج لے کے آؤں گی۔ بالکل، ایک عادت سی ہو جاتی ہے، عادت سی تھی، اور اس قدر ہم لوگوں کو جنون تھا کتابیں۔ وہ میرے پاس تو ابھی بھی کتابیں میرے سرہانے، جب یہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، پیچھے بھی ہو، اور کوئی پتلی کتاب ہو تک کیا، تاکہ میں ایزی ہو کے اس کو نکال کے پڑھ سکوں، تو میں تو رکھتی ہوں، میرے پاس ہے، گھر میں بھی الحمدللہ ہے۔ میں خود مصنفہ ہوں، میں خود آتھر ہوں ماشاء اللہ سے، تو میرے پاس کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح سے جو اس وقت ہمارے ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، شعراء حضرات ہیں، یہ واقعی وہ آخری صدی کے وہ لوگ اس صدی کے کہ جو اس چیز کو سنبھال رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اس کی قدر جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی قدر نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ جب میں دیکھ رہی ہوں، اور ہمارے تجربے بھی رہا، مشاہدے میں رہا، کہ جب گھر شفٹ کرتے ہیں، خواہ وہ نیا گھر میں جائیں یا کرائے کا گھر چینج کر رہے ہیں، تو آخری چیز کون سی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتاب ہوتی ہے، بالکل، جو وہیں پڑی رہتی ہے۔ اور تمام لوگ اب اس میں سوچا جاتا ہے کہ کتاب لائیں یا نہ لائیں، یا کیسے لائیں، یا کیوں لائیں۔ اس طرح کے سوال ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بات نہیں کر رہی میں مجموعی معاشرے کی بات کر رہی ہوں کہ یہ میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ کتابوں کا کیا کیا جائے۔ مطلب ایک بور چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے، پھر جگہ نہیں بڑھ رہی، سیٹنگ نہیں ہے، اور ایسی ہے، مطلب یہ تعویلات ہم سننے کو ملتی ہیں کتابوں کے لیے۔ اب کتابیں کتنی مشکل سے کوئی لکھتا ہے، پھر وہ پبلش ہوتی ہیں، پھر وہ بازار میں آتی ہیں، بالکل، کتنی محنت لگتی ہے کتاب لکھنے والے کا ہے، مطلب نچوڑ ہوتا ہے تمام زندگی کا اس کا، کہ اس نے لکھا، پھر وہ وہاں تک جاتا ہے، پریس تک جاتا ہے یہ مرحلہ، پھر اس کا پیسہ لگتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں، اس کو اہمیت کو اجاگر کرنے کا وقت ہے، مگر جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں گے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کامیاب کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ مقابل ہے، آئینہ والی بات ہے کہ ہمارے سامنے اتنے بڑا آپشنز ہیں، گوگل کا ہے، PDF کا ہے، جو ہمیں مل جاتی ہیں کتابیں، اس میں ہم اس میں جو پڑھتے ہیں، تو اس آسانی کو زیادہ ہم اچھا سمجھتے ہوئے اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اگر ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو جیسے کہ پہلے ڈائجسٹ اور ناول وغیرہ کتنا پڑھتے تھے ہم لوگ، اور اس کو پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، لیکن اب یہ چیز نہیں رہی ہے، بالکل پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ کبھی تمہاری زندگی میں آیا ہوگا یہ مرحلہ، یقیناً ہوتا تھا نا، بالکل، اور چھپ چھپ کے بھی پڑھنا،
جی بالکل کہ ہم مجھے تو تھا کہ پاکیزہ پاکیزہ کی مجھے اجازت تھی گھر، پاکیزہ خواتین اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، دوشیزہ کی امی ہماری کہتی تھیں کہ دوشیزہ کی اجازت نہیں ہے، تم ابھی چھوٹی ہو، جی مطلب یہ کہ یہ شادی کے بعد والے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کی ہمیں پتہ ہے کہ یہ والے ڈائجسٹ کس عمر کے تھے، یہ کس عمر کے تھے. اور ہمارے گھر میں باقاعدہ 7 میگزینز آیا کرتے تھے، تو اس میں سے یہ اردو اور پاکیزہ، سیارہ ڈائجسٹ، خواتین ڈائجسٹ، یہ ہمیں تھا کہ میٹرک تک، کہ میٹرک کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو. مگر جنون تھا، اور اس کے لیے ہم جلدی جلدی گھر کا کام بھی سمیٹا کرتے تھے، بھاگ دوڑ کر کے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے تھے کہ تاکہ سب مل کے پڑھ سکیں، سب بیٹھ سکیں. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی میگزین ایک آ رہا ہے تو اس میں یہ کہ پہلے میری باری ہوگی. یقین کرو کہ کارٹون کے لیے بھی ہم لوگ انتظار کیا کرتے تھے. بالکل. تو بہرحال کہ زمانہ تو بدل رہا ہے نا، مزید بہتری کی طرف ہی جا رہا ہے کہ اب ٹی وی میں ایک سے ایک کارٹون چینل بدلو، اور مگر وہ ایک گوشہ آیا کرتا تھا ٹارزن کا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، بہت سارے نام تھے، تو جسارت میں، نوائے وقت میں، جنگ میں، ڈان میں، یہ سب میں گوشے آیا کرتے تھے چھوٹے سے. مگر ہمیں 21 وار کے لیے دوسرے دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اور کسی وجہ سے بارش ہو گئی یا کچھ بھی حالات ایسے ہو گئے کہ ہاکر اخبار لے کے نہیں آیا تو شدید پریشانی، مایوسی. یہاں پر ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ اخبار جو مطلب ڈیلی روٹین میں لوگ پڑھتے تھے، ان چیزوں سے بھی دور ہو چکے ہیں لوگ. اب اخبار کی اہمیت دھیرے دھیرے وہ نہیں رہی. جی کتنے ادارے بند ہو رہے ہیں، کتنے اخبار بند ہو گئے. بالکل. کاغذ کی خوشبو کی آخری صدی ہے بس. جی جہاں تک میں سمجھتی ہوں جتنی بھی کوشش کر لی جائے، اب وہ چیز ہم اس کو مطلب مزید کیا بہتر لا سکتے ہیں. جب آسانی اگر آ جاتی ہے تو انسان پھر مشکل کو چھوڑ دیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. جی بالکل. ان چیزوں سے دور ہو چکا ہے انسان. بالکل تقریباً بالکل. یا کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں سمیٹتے ہیں اور بس اس کو سیل کر دیں، گھر سے نکال دیں. گھر سے نکال دیں کتابوں کو. اکثر جو ردی والے کے پاس ہوتی ہیں تو وہ کتابیں جو ہم شورا حضرات ہیں ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں. جی. تو ردی والے کے پاس جا کے دیکھو تو آپ کو بغیر پڑھے وہ کتابیں ورک چپکے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں، مگر وہ سیل ہو چکی ہوتی ہیں بغیر پڑھے. بالکل. اور پہلے کا ایک وقت تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں اگر گراسری وغیرہ آتی تھی تو اس وقت بھی یہ اخبار کے پیسز میں چھوٹے چھوٹے مسالے ہوتے تھے اس میں. اب تو ڈبوں میں آ گئے تو مسالوں میں لپٹے ہوئے ہوتے تھے، اس میں دھاگے بندھے ہوئے ہوتے تھے. تو مجھے اپنا وقت یاد ہے کہ میں مسالے کے ڈبے میں ڈالنے کے بعد وہ جو کاغذ میں لپٹے ہوتے تھے اس کو جب تک A to Z پلٹ کے پڑھ نہیں لیتی تھی تو اس کو میں ضائع نہیں کرتی تھی. تو میں رکھ بھی لیتی تھی کہ اس کو کہ اپنا کام سے فارغ ہوں گی تو میں پڑھوں گی. حالانکہ میگزینز، اخبار، ڈائجسٹ کی بھرمار تھی کتاب گھر میں بے انتہا، مگر وہ اتنا سا جسے ہم لوگ کہتے تھے نا کہ پرزہ ہے، یہ چرکٹ کہتے ہیں اس کو، ایسے چھوٹے پھٹے ہوئے اخبار کے پیجز ہوتے تو ان کو ضائع ہونے سے ہمیں دلی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ضائع نہیں کرے، پہلے پڑھ تو لیں کہ اس میں ہے کیا. خبریں ہوتی تھی، اشتہار ہوتا تھا، کچھ بھی ہو، مگر اس کو پڑھنا تھا. اس کی تکریم ہمارے دل میں تھی، عزت بہت ہوتی تھی کہ زمین میں پڑا ہوا اخبار مطلب جرم کی طرح سے ہوتا تھا ہمارے گھر میں بھی کہ یہ گناہ ہے کہ زمین میں اخبار پڑا ہوا ہے، یہ کوئی کتاب تو گرنا بہت بڑی بات، بہت بڑی بے ادبی. مگر یہ چھوٹے چھوٹے اخبار کے پیسز بھی اگر کہیں نظر آ جاتے تھے تو یہ کہ گرے نہیں ہمارے ہاتھ سے، اس کو اوپر اٹھا کے رکھو. تو بس ہمارے خیال میں ہم ہی لوگ ہیں جو یہ کتابوں کو دل سے محسوس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلیں شاید کتاب سے بہت دور ہو جائے. ساتھی صاحبہ مجھے بتائیے کہ کہیں پہ مہمان بن کر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کیسے آداب جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں؟ مہمان بننے کے بھی آداب ہوتے ہیں، پہلے تو ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو مہمان کہتے ہیں نا، آپ مہمان تھوڑی ہیں، بہن بھائی. بالکل قریبی رشتے جو اولاد ہے، ماں کے گھر آتی ہے، باپ کے گھر، اس طرح سے جیسے، تو یہ تو مہمان نہیں ہوتے. یہ چاہے نعرے لگاتے ہوئے بھی داخل ہوں گھر میں، یا گھر میں گھستے ہی اٹیک کر دیتے ہیں کچن میں، ان میں کوئی آداب کی ضرورت ہوتی بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. مگر پھر جب اسٹیپ آ جاتا ہے کہ کوئی دور پرے کا رشتہ دار ہے یا پھر محلے کے لوگ ہیں یا پھر دوست احباب ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آداب بہت ضروری ہے ان کے لیے جاننا. کہ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ کو میزبان جس جگہ بٹھاتا ہے آپ کو وہیں بیٹھنا چاہیے. اپنی قدر کب مہمان کھوتا ہے؟ جب وہ اپنی جگہ خود منتخب کرتا ہے. اگر اپنی جگہ خود منتخب، وہ میزبان کے دل سے وہ ہٹنے لگتا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ کبھی بھی کسی کے گھر جا کے جب ایسے رشتے دور پرے کے ہوں تو وہ کبھی جا کے فرمائش نہ کرے میزبان سے. بالکل یہ بھی مہمان کے دل سے اس کو
اتار دیتا ہے اور وہ آداب کے خلاف ہو جاتا ہے. جی. فرمائش نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ آداب کا بہت خیال رکھنا ہے کہ مہمان آپ جا رہے ہیں، بے شک آپ اللہ کی رحمت ہے سب کچھ کہتے ہیں، مگر آپ جا کے میزبان کو تکلیف نہ دیں اور بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ رحمت جو ہے زحمت نہ بنے کسی کے لیے، زحمت نہ بنا کے نکلو، یا پھر تنقیدی نظر سے گھر کو جائزہ کبھی نہیں لینا چاہیے. یا مطلب میں کہتی ہوں کہ مہمان بن کے جاؤ تو خوش کر کے نکلو، کچھ نہ کچھ تحائف ضرور لے کے جاؤ جس کے گھر بھی جاؤ. بہت دنوں بعد روز روز کبھی بھی کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. جی. مطلب ہفتے میں 2 بار بھی میں سمجھتی ہوں کہ جانے سے انسان کے اندر روز روز آنا قدر کم کر دیتا ہے، تو یہ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. ناگواری کے ساتھ اگر آپ کو کوئی برداشت کر رہا ہے تو آپ کا وقت بھی برباد ہوا، ختم کر لیا آپ نے اپنے آپ کو، مطلب سیکنڈ ٹائم آپ جانے کے لائق نہیں رہے. اگر آپ کو کسی کو بور کر کے اور کسی پہ بوجھ بن کے بیٹھے رہے اتنی دیر تک، یا کسی کے گھر اگر جاتا ہے تو اتنے لمبا عرصہ رہنے کے لیے بھی نہ جائے. جیسے وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پہلے کے لوگ اور تھے جی. کہ 15 20 دن کے لیے نکل پڑتے تھے، فلاں چچا کے گھر، پھپھی کے گھر، پھپھی ذات بہن بھائی دوسرے گھر آتے تھے. اور اپنے بچپن میں ہم نے بھی کیا ہے، مگر اب وہ چیز نہیں رہی. اب گھر کی روٹین مطلب ایسی ہو گئی ہے کہ ہر انسان جو ہے نا متحرک ہے روزی کے لیے، جو ہے نا کیا لڑکی ہو کیا لڑکا ہو، بیٹا بہن بھائی جو بھی جتنے بھی رشتے گھر میں ہمارے ہوتے ہیں وہ سب ہی پڑھے ہیں، جاب کر رہے ہیں. بالکل. اب پہلے کی طرح نہیں، بوبا ہوتی تھی، پھپھیاں ہیں چلو بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے پاس جا کے پورا دن گزار کے آ گئے، 15 دن بھی رہ کے آ گئے تو گپ شپ لگایا، صبح اٹھے اور پھر وہی دن گزرا ہے، باتیں کرتے گزر گیا. اب وہ روٹین نہیں رہی ہے. بالکل. اب وہ پہلے کے زمانے کی جو ہے نا وہ بڑی بڑھیاں بھی ویسے ہی نہیں رہی ہیں. یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ جب مہمان گھر میں داخل ہو تو میزبان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیسا ہونا جب چاہیے؟ مہمان گھر میں آتا ہے، میزبان کا رویہ اس کو صرف اور صرف میں سمجھتی ہوں کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں، اللہ مجھ سے خوش ہے کہ بالکل. اس نے میرے گھر میں یہ رحمت بھیجی. کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر یقینی بات ہے کہ جب اللہ خوش ہے تبھی آپ کے گھر میں بھیجا کہ مہمان کے آنے سے رزق بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے. تو کبھی منہ نہیں بنانا چاہیے ناراضگی کا یا تعجب کا. اتنا تعجب نہیں کرو کہ آپ کیسے آ گئی، یا آپ نے آج کیسے میرا گھر یاد آ گیا، یا میں کیسے آ گئی. یہ طنزیہ جملے جو ہے نا بالکل اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، آنے والے کے دل کو بہت تکلیف دیتے ہیں. وہ بھی اپنا ٹائم لگا کے اپنے آپ کو اتنی دور سے لے کے آیا ہے، اپنے آپ کو مطلب یہ گلے چل شکوے نہ کے، کرے. یہ نہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. جی. اس کی خیریت پوچھو، اس کی تواضع کے لیے کہ مہمان کو کھلانے پلانے میں بھی کنجوسی نہیں برتنا چاہیے بالکل بھی. کہتے ہیں مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. رزق بڑھ بھی جاتا ہے، بالکل ساتھ لے کے آتا ہے. اور کبھی مہمان کے جانے کے بعد اس میں بھی ممانعت ہے ہمارے اسلام میں کہ جب مہمان چلا جائے کبھی تبصرہ نہ کرو اس پر، یا اس کی برائیاں نہ گنواؤ، لوگوں کو بتاؤ نہیں، کبھی بھی نہیں. بالکل جس طرح سے وہ منہ بند کر کے، اگر مہمان کا بھی فرض ہے کہ منہ بند کر کے آئے، مطلب یہ کہ جا کے منہ نہ کھولے باہر کہ آپ کے گھر میں تو آیا. کہتے ہیں نا کہ مہمان جب واپس جاتا ہے تب وہ 70 بلائیں اپنے ساتھ لے اپنے کے ساتھ جاتا لے کے آتا. مگر مہمان کا بھی فرض ہے ثنا کہ وہ باہر جا کے اس گھر کی باتیں نہ بتائیں کہ آپ یہاں سے نکلے دوسرے گھر میں داخل ہوئے، تیسرے میں ہوئے، یا کسی کو فون کر کے میں نے تو اس کے گھر میں یہ دیکھا. یہ ہمارے لوگوں میں چیز عام ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم نہیں سمجھے، ہم چلتے پھرتے کتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. گناہوں کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں مشکلات میں ڈالتے جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے پھر. جی بالکل. سعادت صاحبہ مجھے بتائیے، کیا گفتگو کے درمیان ہاتھ چلانا مایوس سمجھا جاتا ہے؟ ہاں، ہاتھ چلانے کی بھی انداز، بالکل، کہ گفتگو کس انداز کی ہو رہی ہے. اور وہ ایکشن میں کبھی بھی نہیں بتاؤ. ہاں بہت زیادہ ایکشن کے ساتھ، مار پیٹ والے بھی ایکشن ہے، چلو بہت ضروری جہاں لگ رہا ہے تو ضرور، مگر یہ کہ ہاتھ چلانا جو ہوتا ہے وہ الگ معنی میں لیا جاتا ہے. بالکل. جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہاتھ نچا نچا کے بات کرنا. ہاں اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر اپنے ہاتھ کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے تو جی یہ کچھ انسانی فطرت ہے. آپ بالکل ہاتھ کو باندھ کے اس طرح سے کر کے کبھی بھی آپ گفتگو نہیں کر سکتے، اس سے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں. تھوڑی سی مطلب یہ کہ آپ دبی ہوئی شخصیت ہیں، یا آپ کسی کے احترام میں ہو، کانفیڈنس آپ کا ہے نہیں ہے. وہ باڈی لینگویج بہت ضروری، بہت اہمیت رکھتی ہے ہم لوگوں کی اپنی میل ملاپ میں کسی سے بات کرتے ہوئے. مگر ایک ہاتھ نچا نچا کے بات کرنا، اٹھا اٹھا کے بات کرنا، اور دوسروں کو ہاتھ مار مار کے بات کرنا انتہائی معیوب ہے. بات کرتے کرتے بار بار دوسرے والے برابر والے کا کندھا دبا دینا، یا گھٹنے پکڑ کے بات کرنا، یا ہاتھ میں مار دینا، مطلب یہ ایک آپ کی جو ہے نا آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جاتا ہے کہ
آپ کوئی اچھے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں. بالکل. جیسے بڑے اگر محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ تالیاں مار مار کے بات تالی مارنا سب سے سمجھے جاتے ہیں. بہت مایوس سمجھا جاتا ہے کہ تالی مار کے بات کرنا. جی. تہذیب نشست برخاست اس پر کتنی توجہ ایک زمانہ تھا کہ دیا جاتا تھا کہ بچوں کو بتایا جائے, اور ہم لوگوں نے بھی بہت سیکھا اس چیز کو کہ گفتگو کرتے وقت کن چیزوں کا ضروری ہے. بیٹھنا ہے تو پلنگ میں ہے یا پھر صوفے میں ہے یا جہاں پر اونچی جگہ بیٹھ رہے ہیں بالکل. تو ٹانگ اٹھا کے پہلے نہ رکھ دو. مطلب یہ ہماری میں ڈاٹا کرتی تھی کہ اس طرح سے نہیں بیٹھا جاتا, اور بیٹھو تو دھیرے بیٹھو کہ آپ جہاں بیٹھو تو وہ جگہ ہل نہ جائے. آپ جس چیز میں بھی بیٹھیں, یہ سب چیزیں بھی مینرز میں آتی ہیں, بہت بڑے مینرز میں آتی ہیں. یہ تہذیب یافتہ قوم کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں, تہذیب یافتہ بچوں کی, تہذیب یافتہ گھرانوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ بچپن سے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی فیملی کی پہچان ہوتی ہے. سعادہ صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. سعادہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. معاشرہ ثنا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہم خود ہیں. بالکل. ہم اپنی ذات میں ہم خود ایک معاشرہ ہیں, اور اللہ سے نہ ڈرنے کا جو ذہن میں تقویت پہ آ چکا ہے, یہ جو ہے مضبوط سا مطلب ایک احساس کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے جو ہے نا ہم کو معاشرے کو جواب دینا ہے, ہمیں دنیا والوں کو جواب دینا ہے, مطلب اللہ کو جواب نہیں دینا. بالکل. اکثر گھر میں کچھ بھی کام ہوگا, نیا کوئی بھی فیصلے ہوں گے, تو آپ نے کبھی شاید سنا بھی نہ ہو, واقعی ابھی یہ چیز نکلتی جا رہی ہے کہ یہ دینی لحاظ سے, شرعی لحاظ سے اور اللہ کی رضا کے لیے کام, اور اللہ کی رضا کے لیے کام کا لفظ ہی اب بالکل ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. بلکہ ارے یہ نہیں کرنا, اس کو کیا جواب دیں گے, ایسا نہیں کرنا, ہاں دنیا کیا کہے گی, فلاں رشتہ ماموں کیا کہیں گے, چچا کیا کہیں گے, اور پھپھا کیا کہیں گے, یا محلے والوں کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا. مطلب ہمارے اطراف میں جو زندہ انسان, اللہ کی ہی بنائی ہوئی مخلوق, اللہ ہی کی بندے ہماری طرح, ہم ان کو جواب دہ پہلے ہیں. بالکل. ہم لوگوں نے یہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بھی کر لیا ہے اور اس کو معاشرے کا نام دے دیا. معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے, معاشرہ ہم خود ہیں. اگر ہم بہتری چاہیں گے, جب ہم نے یہ محسوس کر لیا, سب سے بڑی بات ہے کہ محسوس, آپ کے سوال سے لگ رہا ہے ثنا کہ آپ اس چیز کو محسوس کر چکی ہیں. بالکل. یقیناً. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب محسوس کر چکی تو آپ دوسروں کا احساس ضرور دلائیں. کوئی بھی چیز اگر ہم محسوس کر لیں کہ واقعی یہ ہم جو کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم نے اس کو روٹین کا کیوں وہ بنا لیا, حصہ بنا لیا, تو روٹین کا حصہ ہماری برائی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں کہتی ہوں کہ ایک عنایت ہے, اس کی رحمت ہے کہ وہ کسی کو دل میں خیال ڈال دے کہ یہ حصہ جو ہے یہ روٹین میں چل رہا ہے, یہ برائی کا حصہ ہے. بالکل. برائی سے کو معاشرے سے ہم ہی کو ہٹانا ہے, اور ہم اللہ پاک کے سامنے جواب دہ ہیں اس بات کے کہ ہم نے وہ چیز دیکھی کہ جو اللہ کو ناپسند تھی, اللہ نے جس کا قانون بنایا ہے, قانون کو توڑنے والا ہم نہیں ہیں, ہم اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں, تو ہم اس چیز کو معمول کیوں سمجھ لیا ہے کہ قانون بھی اللہ کا توڑ رہے ہیں, شرعی چیزیں جو ہے ان کو برا کہہ رہے ہیں, ان کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ لوگوں میں شعور ختم ہو چکا ہے, شعور ختم ہو گیا, اللہ سے دین سے دوری ہے, اللہ پاک سے ڈر خوف نکل چکا ہے. فرعونیت بہت زیادہ آ گئی, مطلب کسی کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت آ گئی, تھوڑی سی بھی تعلیم, غرور بہت آ گیا. مطلب یہ بھی اگر کہیں گے کہ لوگ نماز سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں. بالکل دور ہو چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب نماز سے دور ہے تو اللہ سے رغبت بھی ان کی ختم ہو گئی, لوگوں سے زیادہ ہو گئی ہے. سب برائیوں سے روکتی ہے, برائیوں سے روکنے کی جڑ ہی نماز ہے. کہ جب آپ نماز میں جب اللہ پاک سے وعدہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر خود بخود برائی سے نفرت پیدا ہونی چاہیے, اگر آپ اخلاص ہے آپ کی نماز میں تو. بالکل. ورنہ اب تو اس کو اگر فرض سمجھ کے صرف, اور فرض بھی ایسا کہ کھانے کی طرح جلدی جلدی پیٹ بھرنا ہے آپ کو, جی پیاس کی طرح. یہ پیاس اور کھانا نہیں ہے نماز. بالکل. یہ اللہ کی رضا ہے, اس کے سامنے جھک کے اپنے آپ کو ادنا ظاہر کرنا ہے. سجدہ کرنے کا مطلب میں کچھ نہیں ہوں, اللہ پاک آپ ہی سب کچھ. مطلب بلیف ختم ہو گیا لوگوں, بلیف ختم ہو گیا. مطلب فرعونیت جسے کہنا چاہیے نا, کہ ہر انسان اپنی ذات میں
خدا بنتا جا رہا ہے. پاور، طاقت، کسی بھی چیز کی طاقت، خوبصورتی کی طاقت ہے، جوانی کی طاقت ہے، پیسے کی طاقت ہے، صحت کی طاقت ہے، علم کی طاقت اگر ہے تو وہ بھی، مگر اللہ پاک جب بھی ایسی طاقتوں کو ضرور مٹی میں ملا دیتا ہے جب وہ تکبر میں آ جاتی ہیں. یہ سب ہم نے کیا ہے، اللہ کا اس میں کوئی عمل نقل نہیں ہے، یہ لوگوں میں آ چکا ہے. یہ لوگوں میں ہے نا، انسانی فطرت میں یہ چیز اب تحلیل ہوتی جا رہی ہے، یہ اندر داخل ہو چکی ہے. یہ تو اگر جیسے آپ نے سوال کیا تو اس کا مطلب ہے کتنے لوگ اور ہماری بات سنتے ہیں، اسی طرح سے اگر چینج آتا چلا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہے، بڑی رحمتیں ہیں پروردگار کی کہ وہ ہمیں سننے کا کم از کم موقع دے رہے ہیں نا، بالکل کہ ہم سن رہے ہیں اس چیز کو. اب جب سنتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ 100% نہیں، 2 بھی ہو جائے، 3% بھی، 4 نہیں، کچھ بھی اگر چلا جائے تو یہ آپ کا نیکی کے زمرے میں ہی چلی جاتی ہے. یہ بات بالکل کہ آپ اللہ سے پہلے ڈریں. بندوں کا آپ بس یہ دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف تو کام نہیں کیا نا، اللہ کو ناراض تو نہیں کیا نا، بس صرف یہ دیکھنا ہے. بندوں سے نہ ڈریں، بندوں سے کیا، بندوں کو جواب دیں گے ہم لوگ، بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. بلکہ میں کہتی ہوں کہ پریکٹیکلی ہماری جو زندگی ہے اس پہ میرا خود کا ماننا بھی ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو آپ کو تو آپ صرف اللہ سے رجوع کریں. بالکل اللہ ہی سے کرنا وہی حل چاہیے. نکالنے والا ہے. آپ کو کہتے ہیں نا حدیث شریف کہ تسمے جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو اللہ سے مانگو. ذریعے وہ بناتا ہے، ذریعے کسی کے دل میں خیال دیتا ہے، مگر پہلے اللہ سے مانگو. بالکل. میں اپنے مدرسے میں جب تعلیم حاصل کرتی تھی عالمہ کی تو میری جو استاد تھیں تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ اگر آپ کو ایک نیا سوٹ کا دل چاہ رہا ہے تو کبھی بھی اپنے شوہر کے آگے نہ گڑ گڑاؤ نہیں. تو میں بڑا مطلب نئی نئی جو میں پڑھتی تھی میری تعجب کرتی تھی کہ پھر شوہر سے تو فرمائش کرتا ہے انسان بیوی ہونے کی حیثیت سے. تو کہتی تھی نہیں بہت دیر واقعی لگتی ہے ان چیزوں کو بھی سمجھنے میں کہ نہیں، اللہ سے مانگے آپ. بالکل. وہ خیال خود بخود اس کے دل میں ڈالے گا، ذریعے بنا دے گا، مگر آپ اپنے آپ کو کہیں پر بھی نہیں جھکاؤ. جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو. جی. پریشانی اگر آئے گی تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگیں بلکہ فلانا سے مدد لے لیں، اس سے مدد لے لیں. اگر آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہی وسیلہ بناتا ہے. بالکل، وسیلہ تو پھر وہی بنا دیتا ہے نا. مگر اللہ کا جو ایک مان ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. بالکل. جب اللہ پاک بار بار کہتا ہے مجھ سے مانگو، تہجد کے وقت بھی، کہ یہ وقت جو دنیا سو رہی ہوتی تو اس وقت تہجد پڑھنے کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ اس وقت مجھ سے مانگو، اس وقت تمام دنیا سو رہی ہوتی میں سن رہا ہوں. تو ہم اللہ کا مان توڑ رہے ہوتے ایک طرح سے. اللہ کو مطلب یہ کہ نعوذ باللہ ہم اگنور کر کے کہ نہیں آپ کیسے دیں گے. ہاں بالکل، کفریہ ذہنیت ہو جاتی ہے کہ آپ سے پتہ نہیں کیسے کریں گے، یہ کب کریں گے، یہ والا ہمارا شکایت شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، کبھی ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں کیا ہے. تو برابر والے سے فوراً چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ جلدی حل کر دے گا. بالکل. مگر اس سب برائی کی جڑ جو ہے نا پریشانیوں کی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں. بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو تانے تشنے سب کچھ اس طرح سے ملتے ہیں. مگر جب اللہ سے مانگ کے جو مدد ہوتی ہے وہ بڑی پیاری، وہ رشتوں میں بھی محبت دیتی ہے، کسی بھی غیر کے دل میں بھی پیار محبت اللہ پاک خود ڈالتا ہے. جب اللہ سے مانگ کے آپ کو جو مدد ملتی ہے، کچھ چھوٹا سا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، کپڑے ہی کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا کام کیوں نہ ہو، مگر ہمیں صرف اور صرف پہلے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں گے، تجربہ کریں کہ خود بخود کوئی نہ کوئی فون آ جائے گا، کوئی بالکل کوئی رابطہ کر لیتا ہے، کوئی گھر میں آ جاتا ہے. میں تو کہوں گی میری خود کی زندگی کا یہ تجربہ ہے نا کہ ہم اگر دل میں سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا مانگتے، مدد مانگتے تو وہ ضرور ہماری مراد پوری کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اور وہ جو مدد ہوتی ہے اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. آپ کو یقین تو ایمان ہوگا تو یقین ہوگا. جب ہمارے دل میں ایمان یا اللہ سے محبت نہ ہوگی، جب تک ہمارے دل میں اللہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہوگا، یقین بھی نہیں ہوگا. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہاں اسی پر نہیں ہے، اسی پہ یقین نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کر سکتے. بس جو تبدیل کرنا چاہے گا اپنے آپ کو، اللہ پاک اس کو کیونکہ کہتے ہیں نا جو میری محبت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری محبت مانگتا ہے اور اپنی ہدایت مانگتا ہے، میں صرف میں یہاں پہ کہوں گی جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور، اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری باتیں صحیح ہیں اور آپ تک ایک اچھا میسج پہنچے تو ضرور ان باتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ تو یقین ہم لوگ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ. سادی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے زمانے میں جو جیسا کرتا تھا وہ سامنے نظر آ جاتا تھا، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بہت کچھ چینج ہو چکا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے نا؟ آپ نے بھی نوٹ کیا نا کہ مطلب واقعی مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ پہلے کے لوگ جیسے ہوتے تھے تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ چالاک ہے، یہ دھوکے باز ہے، یا یہ بد اخلاق ہے.
جی یا یہ جھگڑالو ہے. اب اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اکا دکا یا پھر بہت زیادہ کوئی ذہین ہو جو اس کو پہچان لیتا ہے لوگوں کو. ورنہ اب جو ہے نا پہچاننا مشکل ترین کام ہو گیا ہے سنا, بہت مشکل ہو گیا ہے. مطلب اپنے تجربے بھی اپنے برے ہوئے کارڈ لے آئیں, اپنے ماضی کو بھی لے آئیں کہ ماضی میں بھی کبھی ہو سکتا ہے میں ایسے لوگ ملے ہوں تو پہچان, مگر پھر بھی آخرکار ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پہلا تجربہ ہے. یقین کریں ہم کہتے ہیں نا دیکھو ہم نے اس طرح کے لوگوں سے دھوکہ کبھی کھایا تھا, تو اسی طرح کے لوگ اگر سامنے آ رہے ہیں مگر کچھ اور ہی دھوکہ مل جاتا ہے, کچھ اور ہی چہرے سامنے آ جاتے ہیں. مگر یہ کہ اب بناوٹ اتنی ہو گئی ہے جی بالکل کہ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنے کا ہنر اتنا پکا اس کو آ چکا ہے, اتنا پختہ ہو چکا ہے وہ کہ نہیں آپ اس کے پرت در پرت ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں. ایکٹنگ اداکاری بالکل اس میں بڑی مہارت ہو گئی ہے ہر انسان کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آپ یا کسی کو نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو بھی ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے والے بھی ہمیں کوئی یا ہمیں جو جانتے ہوں, مگر یہ بن چکا ہے یہ اچھا پیش کرنا اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا بنا کے اپنی برائیوں کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز سے جو ایکٹنگ کر رہا ہے یا دوسروں کو مطلب غلط وے پہ لے کے جا رہا ہے, ان کو غلط ثابت کر رہا ہے یا بناوٹ کر رہا ہے, تو اس سے اس کا ہی نقصان ہے؟ بالکل. دیکھو جو غلط ہے نا اس کا انجام تو غلط ہی ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہ وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا, میں نے کسی کو دھوکہ دیا میں کامیاب ہو گیا, یا میں نے دیکھو بناوٹ کر کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کر دیا. اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے سبھی چہرے نقابوں میں, سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. تو یہ اللہ پاک جو ہے نا آخر میں جب اٹھاتا ہے نا, مرنے سے پہلے ہر ایک کا چہرہ کھولتا ہے پھر اس کو اٹھاتا ہے. پھر کبھی بھی کوئی دھوکے باز دھوکہ دے کے یا چوری کر کے خاموشی سے نہیں چلا گیا اپنے آپ کو نیک بناتا ہوا, مگر چہرہ کھلا ہے, پھر اس کے بعد اس کی واپسی کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے. یہ 200% سچ ہے اور یہی ہوتا آیا ہے دنیا میں. یا یہاں پہ یہ بھی کہیں گے کہ جو انسان کی موت ہے تو اس کی زندگی کی عکاسی کر دیتی ہے. بالکل موت ہی اس کا جی یہ بالکل ہے, سچ ہے یہ کہ موت ہی اس کی زندگی کو کھول دیتی ہے. مولانا رومی کی کہاوت ہے کہ چڑیا اور چڑا ایک درخت میں بیٹھے ہوئے تھے, تو سامنے سے بہت ہی عمدہ لباس پہن کے, بہت خوبصورت لباس پہن کے ایک آدمی چلا رہا تھا اور اپنے چہرے سے بڑا شریف لگ رہا تھا, لباس سے بہت کوئی معزز ترین انسان سمجھ میں آ رہا تھا. تو چڑیا نے چڑے سے کہا کہ چلو ہم اڑ جاتے ہیں, یہ کہیں ہمیں مار نہ دے. تو چڑیا نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ تو بہت معزز انسان ہے, یہ کیسے مارے گا. مگر تھوڑی دور آنے کے بعد اس معزز انسان نے اپنا پیچھے سے تیر کمان نکالا اور ایک نشانہ لیا اور نے چڑیا کو مار دیا. چڑیا دربار میں ایک کہاوت ہے, یہ دربار میں شکایت لے گئی بادشاہ کے دربار میں کہ میرے سامنے سے اس طرح سے آ رہا تھا یہ اور اس نے میری چڑیا کو مار دیا. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ پھر کوئی سزا تجویز کر دیں. چڑیا سے کہا اس آدمی کے لیے. تو چڑیا نے کہا کہ میں کیا سزا تجویز کروں, اس سے کہنا کہ یہ اگر شکاری ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہنے, معزز انسان والا لباس نہ پہنے کہ ہم دھوکہ کھا گئے. مطلب بیس بدل کر نہ آئے. بالکل یہ بھی ایک اداکاری ہے. بالکل اداکاری ہے جی. تو یہاں پہ دھوکے کا ورڈ آ جاتا ہے نا کہ بالکل, تو دھوکہ ہی تو دے رہے ہیں ہم لوگ, اس طرح سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا, کوشش کرنا. بالکل. چلو دیکھو انسان ایک ہوتا ہے نا کسی سے کوئی غلطی ہوگی زندگی میں, دیکھو انسان خطا کا پتلا ہے, برا ہو جاتا ہے, گناہ بھی ہو جاتے ہیں, جرم بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ نبیوں کے دور میں دیکھیں کیسے کیسے تھے جو انہوں نے بیٹیوں کو دفن کیا تھا اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن, مگر وہی لوگ پھر بعد میں روئے اور اپنی زندگی کو نبی کے سامنے انہوں نے پیش کر کے مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی. پوری زندگی صرف نیک کام کیے, گناہ سے تائب ہو گئے, قتل کرتے تھے, مطلب اور بھی بڑے بڑے گناہ کرتے تھے, مگر جب وہ نیکی کی طرف آئے تو نیک بن گئے, مگر دھوکہ تو نہیں دیا نا. بالکل. تو یہ چیز بالکل ثابت ہے کہ ہم جب مستقل دھوکہ کسی کو دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا اداکار بنائے, تو اللہ پاک سے میں تو دعا کرتی ہوں ایسے لوگوں کے چہرے بہت جلد کھول دے کہ آپ کے اطراف کے کتنے معصوم لوگ جو ہوتے ہیں جس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں, جو اس پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اچھا سمجھتے تھے, آپ اچھے نہیں نکلے. تو یہ صرف دھوکہ ہے. اور ان کا جو ہے وہ دوسرے انسان سے بھی بھروسہ اٹھ جاتا ہے. بھروسہ ہمیشہ اکیلی اٹھ جاتا ہے. ایک انسان کا نا موت بھروسے کی ایک بار ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ بھروسہ کرنے کے قابل پھر نہیں رہتا ہے. بالکل.
کہنے کو ہم کہیں گے، ضرور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، مگر جس پر گزر چکی ہوتی ہے نا وہی جانتا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس دھوکے کے لیے یا کسی بھی جھوٹ کے لیے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں پاتا کہ وہ پھر سے وہ نقصان اتنا سارا اٹھا جائے. اس کے پاس بچتا ہے کہ نقصان اٹھانے کے لیے. سعادہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے صدیوں پرانے جو فیشن ہے وہ پلٹ کر آ جاتے ہیں، یا انسان وہی ہے، یا فیشن جو ہے وہ اتنے ہی ہیں؟ ہاں نا، فیشن اتنے ہی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے. لمیٹڈ ہے فیشن مطلب. آپ 100 سال پرانے میگزین کے حوالے سے بھی جب میں بھی دیکھتی ہوں یا سرچ کرتی ہوں تو یہی غرارہ ہوتا ہے، یہی شرارہ ہوتا ہے، اور یہی اونچی شلواریں بھی 100 سال پہلے بھی پہنی گئی ہیں جو آج کی خواتین جو ٹخنوں سے ایک بالش اوپر پہنتی ہیں، جس میں کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بٹنس لگے ہوئے ہوتے ہیں، نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے سنا، مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس وقت بھی شاید ایسا ہی لگتا ہوگا ان لوگوں کو کہ آج کا بھی معاشرہ جو ہے وہ فیشن کے لحاظ سے بہت ترقی کر چکا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اوپنلی اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. فیشن پھیل جاتا ہے ایک دم سے، کہیں سے بھی کسی نے پہنا اچھا لگا وہ پھیل گیا. مگر یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ایک دم سے پھیلی ہے تو یہ اچانک ہوا ہے. یہ تو بس وہ کہنا چاہیے دائرہ چل رہا ہے. بالکل دائرہ چل رہا ہے، وہی فیشن پلٹ پلٹ کے آ جاتے ہیں. اور یہ بس اللہ پاک کی وہ ہے تخلیق ہے، وہی انسان بھی وہی ہے، ہم لوگ سارے وہی ہیں. سعادہ سراج صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. سعادہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ساڑی جو ہے وہ کن خواتین پر جچتی ہے؟ ساڑی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو پہننے والا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے. یہاں پہ وہی لباس مگر کی بات یہ آ جاتی ہے کہ شوق کی، کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مول نہیں. بالکل کہ آپ نے بس جو اچھا لگ رہا ہے وہ پہننا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی ہیں. اس میں بھی ساڑی میں دیکھو، ہم جب پہنتے ہیں ساڑی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ساڑی کا جو نچلا والا جو کپڑا ہوتا ہے، جو ساڑی کہلاتی ہے، بلاؤز اوپر والا ساڑی نیچے والا ہوتا ہے، تو اس میں بھی 6 یا 7 بالشت آپ کی جو ہے وہ لینتھ پوری آنی چاہیے، زمین تک لگے، زمین تک. مگر اتنا اس کی گنتی ہے 6 یا 6.5 بالشت. 7 تو خیر بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے، مگر وہ کپڑا ہوتا ہی اتنا ہے اس میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ہائٹ بھی اتنی ہو کہ وہ پورا لینتھ برابر اس میں آ سکے، نظر آئے. اگر وہ لینتھ کم ہو کے 4 بالشت یا 4.5 رہ جاتی ہے تو پھر وہ خوبصورتی وہاں پر اس کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. میں سمجھتی ہوں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا قد، پہننے والے قد اتنا ہو، کم از کم اتنا ہو کہ درمیانہ، اگر درمیانے قد کی خواتین جو پہنتی ہیں، یہ لڑکیاں پہنتی ہیں، تو وہ تھوڑی سی جو ہے نا سلم ہو. بھائی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، سلم بھی ہو اور ٹال ہو. لیکن آج کل تو ہیلز چل گئی ہیں بہت زیادہ، تو ہیلز پہن لیتی ہیں. یہ سب سے بڑی آسانی ہے، مگر اتنی بھی لمبی نہیں ہیلز ہوتی کہ آدمی پہن کے اس کو، لڑکیاں پہن کے مسئلہ سالو کر دیا چھوٹی ہائٹ والوں، بالکل آسانی کر دی ہے. مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو گنجائش ہے ساڑی کی، جو نیچے والا کپڑا ہوتا ہے، جیسے ہم ساڑی پہنتے ہیں اس میں بلاؤز کے نیچے والا جو لینتھ ہوتا ہے، تو وہ کم از کم آپ کا 6 یا 6.5 یا 7 تک ہو. تو اس وقت وہ ساڑی کا جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی مانگ، اس کی جو ڈیمانڈ ہے ساڑی کی، وہ جب تک پوری نہیں ہوگی ساڑی کبھی بھی نہیں اچھی لگے گی. تو بہت موٹی خواتین کو میں سمجھتی ہوں کہ ساڑی پہن بھی شوق سب کا ہے. بالکل. اب شوق کے لیے کہتے ہیں شوق دا کوئی مول نہیں، تو اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اپنے آپ کو سلم ضرور کریں. بالکل. اپنا جسم، اپنی جسامت تو واقعی صحیح کہا کہ وہ ہیل نے پوری کر دی، مگر اگر بہت چوڑی ہیں، ماشاءاللہ سے ہیلدی ہیں، تو پھر ساڑی نہیں پہننا چاہیے. میرے خیال سے ہمارا یہ جو پروگرام ہے خواتین بڑے شوق سے دیکھ رہی ہوں گی کہ بالکل گفتگو جو ہے وہ ڈریسز کے بارے میں کر رہے ہیں. بالکل فیڈ بیک دیکھو کیا ملتا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی ہوگا، احساس بھی ہو رہا ہے اس وقت. گفتگو بہت سوچ سوچ کے بولنا بھی پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہمارے کسی بھی جملے سے، کسی بھی لفظ سے. بالکل. ہماری کوشش یہی کہ جو سننے والے ہیں وہ ہمیں
مزے سے سنیں اور ان کو پتہ چلے کہ پروگرام جو بڑا انٹرٹیننگ بھی ہے ہمارا. بالکل ہے. آپ کے سوالات نے تو واقعی ثنا مجھے بہت محسوس کیا, مجھے بولنے کا بہت اچھا موقع دیا اور بہت ذہانت سے سوال آپ نے کیے. سادگی بھی تھی سوالات میں اور ذہانت بھی آپ کی جو ہے وہ ٹپکتی ہے کہ آپ نے بہت مطلب گہرا سوچا ہے, جو تب جا کے اس سوالات کو سامنے لے کے آئے ہیں. اور اللہ کرے کہ میں بھی کامیاب رہی ہوں اس میں. اچھا, یہاں پر اگر ڈریسز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ شرارہ غرارہ خواتین میں جو ہے وہ عام ہے, مطلب وہ پہن لیتی ہیں, لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے وہی نارمل ڈریسز میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال سے مرد حضرات کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ خواتین کے پاس تو چوائس ہوتی ہے, ان کے پاس نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہوتی. جی, تو یہاں پہ تھوڑا مرد حضرات کے لیے بھی کچھ کہہ دیں آپ. مرد حضرات کے لیے یہ کہوں گی کہ خواتین جو ہے وہ کم از کم اب چینج کر دیں. مطلب بہت صدیوں پرانی روایت ہے, تھوڑا چینج آنا چاہیے. چینج آنا چاہیے. ہاں, مجھے یقین کریں مجھے خود گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. بالکل, ریشمی کپڑے یہ ہم کام دیکھ والے دیکھ کے تھک جاتے ہیں, دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں, پہن کے تھک جاتے ہیں, خرید کے بھی میں سمجھتی تھک ہی جاتے ہیں, جی, کیونکہ ایسا کپڑے پھر وہ رکھے رہتے ہیں. ہاں, تو اب خواتین کو, مردوں کو تو کیا چینج لا سکتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ شرارہ غرارہ تو پہن نہیں سکتے, نہ وہ کچھ اور چینج کر سکتے ہیں. جی بالکل, شلوار قمیض ہے, پینٹ شرٹ ہے, اس سے زیادہ اب کیا ہمارے جو مشرقی جو لباس ہے مردوں کا وہ یہی ہے, اس سے زیادہ کچھ الگ ہٹ کے وہ پہن نہیں سکتے. جی, مگر خواتین کو میں سمجھتی ہوں کہ اب چینج کرنا چاہیے, اب زمانہ بدلنا کے لیے ان کو خود بھی بدلنا ہوگا. اتنے مہنگے کپڑے لینا, اتنے بھاری بھاری کام کے ساتھ کپڑے پہننا شادی میں, یہ کوئی فرض نہیں ہے. کہیں سے بھی ہمیں کہیں پر بھی نہ ہمارا اسلام, نہ دین, نہ ہمیں قانون, کوئی چیز ہمیں نہ باؤنڈ نہیں کرتے کہ بھئی آپ کو نہ آنا ہے تو اسی طرح کپڑے پہن. آپ نارمل جو گھر میں بھی پہنتے ہیں ان میں بھی شادی میں شرکت کر سکتے ہیں. آپ پہنے, گھر کا بجٹ بھی سکون میں آ جائے گا. اور یہ جو اتنا بھاری بھرکم جو ماحول ہو جاتا ہے شادی میں, مطلب مجھے شروع سے مجھے بڑی وحشت ہوتی تھی ثنا, کہ میں بہت سوچتی تھی کہ یہ کس نے کہا چمک چمک والی چیزیں کیوں پہن کے مطلب بیٹھا. یہاں پہ کہیں گے کہ مرد حضرات کو کلر کمبینیشن میں تھوڑی سلیکٹیو کلرز رکھنے چاہیے جو مرد حضرات پہ اچھے لگے جب ایسے موقع پہ پہنتے ہیں تو. جی بالکل, ہاں بالکل, یا وہ گیدرنگ ہو آپ کی, آپ نارمل وے میں کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, تب بھی آپ کو چوائسیز اچھی رکھنی چاہیے, چوائسیز بالکل اچھی رکھنی چاہیے. عورتوں والے کلر نہ ہو, عورتوں والے نہ ہو کہ مکس ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ کون خاتون ہے کون. بالکل, مطلب ایک ہی طرح کے رنگ بھی نہیں پہننے چاہیے بالکل بھی. مرد پھر بھی اپنے آپ کو رکھتے ہیں تاکہ مرد عورت میں فرق نظر ہے. اور یہ مرد کی ایک خوبی ہے یہ کہ ہمارے اپنے گھر میں بھی ہم نے دیکھا کہ مطلب ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی تقریب ہے کہ کچھ بھی ہے خاندان میں تو پہن لیتے ہیں, ان کو یاد بھی نہیں رہتا. اور میں سمجھتی مردوں کو یاد بھی نہیں رہتا. غور کیا ہوا نا, بالکل یاد نہیں رہتا کہ کپڑا میں نے پچھلے ہفتے بھی کسی شادی میں پہن گئے تھے, کسی سال میں یا کسی مہینے میں تھے, ان کو یاد بھی نہیں. مگر عورتیں نہیں بھولتی ہیں. ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ ہم کپڑوں کا رنگ, کسی کا ڈریس یاد کر کے فوراً یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس نے اتنے مہینے پہلے, ایک سال پہلے, یا پھر کچھ مہینے یا کچھ دن پہلے پہنا تھا. تو ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی کرنی چاہیے کہ ہمیں بھاری بھرکم اور یہ ہر اس میں بھی دلہن کا تو حق ہے, چلو وہ پہنتی ہے, وہ دلہن لگے گی کیسے پھر اگر نہ پہنے تو شادی بیاہ میں. مگر شرکت کرنے والوں کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لباس نہیں پہننا چاہیے. اب اسی کے لیے یہ لباس میں سمجھتی ہوں صرف دلہن کے لیے ہی رکھ دے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل, ہر دلہن عام لوگوں میں فرق. ہاں بالکل, پتہ چلا بہنیں بھی پہنی ہیں, سالیاں بھی پہنی ہیں, اور آس پاس کے دور دراز کی بھی اپنی پرانے نکال کے بھی پہن کے آ جاتی ہیں. یا یہ بھی کہیں گے کہ اپنوں کی شادی خوشی میں ایک ان کا مطلب جذبہ ہوتا ہے اس کو لے تو کے. یہی والا جذبہ کیوں ہوتا ہے, کچھ اور بھی سوچ لیں. مطلب مجھے بہت اس چیز سے اب لگتا ہے کہ چینج ہونا, گھبراہٹ ہوتی ہے. بہت پرانی ریت ہے جو چینج. ہاں چینج ہونا چاہیے کہ سادگی کے ساتھ پہنے. بے شک آپ قیمتی پہن رہی ہیں, اچھے پہن رہی ہیں, ہلکے پہن رہی ہیں, مگر اب چمک بھڑک والے لباس سے اب ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بہت ہو چکا یہ, مطلب ہمارا مشرقی جو اقدار کو لے کے پتہ نہیں کب تک چلیں گے. اب اس چیز کو جو ہے نا, اب میں سمجھتی ترک کر دینے کا وقت آ گیا ہے. اب نہیں پہننا چاہیے. بالکل. سعادہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا گفتگو کو چینج کرتے ہیں کہ زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں, لیکن لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ پریشانیوں کا آنا جو ہے وہ ہماری زندگی میں پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے, لیکن لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس کوئی چیز تعمیر ہونے کے لیے اس کو توڑنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. جب تک ہم اس کو توڑیں گے نہیں تو نئے سرے سے تعمیر کیسے ہوگی. لیکن لوگ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ تو فطری بات ہے کہ اچانک اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان
مطلب سنبھل ہی نہیں پاتا نا، بالکل یا اس کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، یا اتنی اس کی نالج نہیں ہوتی ہے، یا اللہ سے اتنا لگاؤ اس کو نہیں ہوتا. جس کو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے وہ جو کلام کرتا ہوگا، تو اس کو کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں آئی، اس کے پیچھے اللہ نے میرے لیے بہتری رکھی ہے. بالکل حکمت ہے کوئی، بس جب وہ حکمت سوچتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پرسکون کر لیتا ہے، کر لینا چاہیے. پرسکون کر لو کہ اللہ پاک نے اس کے بدلے مجھے کوئی نہ کوئی خوشی، کوئی نہ کوئی سکون، کسی بڑی پریشانی سے بچایا، کسی مصیبت سے، کسی گناہ سے بچایا. اس کی حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بالکل اپنے بندوں سے وہی پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمارے ساتھ برا کیسے کر سکتا ہے؟ مگر جب بھی کوئی پریشانی کہیں بعد میں، اب آپ خود سنا غور کرو کہ بہت بعد میں جا کے کوئی پریشانی ہمیں ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دیکھیں یہ برا وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد ہم پر کتنی آسانیاں آئیں، کتنا اچھا وقت آ گیا، کچھ نہ کچھ حالات میں اچھی تبدیلی آ گئی. مطلب یہ احساس ہوتا ہے مگر بعد میں، بہت گزرنے کے بعد. فوراً تو انسان نہیں سمجھ سکتا، مگر اتنا یقین ضرور رکھے وہ کہ یہ اللہ نے میرے لیے جب یہ یقین رکھتا ہے نا تو اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ اللہ ضرور کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے مجھ کو جو جیسا سمجھتا ہے اس کے ساتھ میں ویسا ہی ہوں. لیکن پریشانیوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سینسز میں نہیں رہتے اور پھر ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. تو یہی بھی تو اللہ سے یقین نہیں ہوتا نا. وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، کہ جو کچھ میرا مجھے ہی کرنا ہے. نہیں، آپ کو نہیں کرنا. جب اللہ نے ڈالا تو اللہ ہی نکال دیتا ہے نا، وہی تو نکالتا ہے، وہی اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. بس ساری بات یقین کی کمی ہوتی ہے ہمارے اندر. اگر یقین ہمارا پختہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ حکمت سے اللہ نے کوئی معاملہ کیا ہے، جو معاملہ ہوا ہے حکمت اس کی اللہ پہ توکل رکھنا بہت بڑی. ہاں بالکل، جب یقین کم ہوتا ہے تو وہی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہی انسان غلط فیصلے ایک کے بعد ایک کرنے لگتا ہے. جی مگر جب یقین ہوتا ہے تو وہ پھر، اور واقعی آپ یقین رکھیں کہ اس کے بعد خوشی اس کی منتظر ضرور ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک دروازہ بند کیے بغیر اللہ پاک دوسرا دروازہ مطلب نہیں کھولتا، جب تک اللہ پاک ایک دروازہ جب دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے. مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بند دروازے کے پیچھے وہ اتنا دیر تک دیکھتے ہیں کہ جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ بھی بند ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اتنی دیر تک بند دروازے کے پیچھے نہ دیکھیں، یہ ضرور سوچیں کہ اللہ نے دوسرا دروازہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے آسانیوں کا ضرور کھولا ہے. سعادہ سرا صاحبہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.